خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان کے جو ہے نا پیٹھ سے جو ہے وہ پانی نکلتا تھا اور کس قدر عذاب میں آئے ہوئے تھے وہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے صبر کی تلقین کی، فرمایا صبر کرو صبر. کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتى بالمنشار فیجعل علی رأسه علی مفرق رأسه ثم یجعل حظین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم سے پہلی امتوں میں تو ایک شخص کو لایا جاتا تھا، گڑھے میں دفن کیا جاتا تھا آدھا، اور پھر آرا لا کے اس کے سر پہ رکھا جاتا اور آری سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. ولا يصده ذلك عن دینک، اور وہ صبر کرتا تھا اور اس ظلم پر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. تو آپ صبر کی تلقین دے رہے ہیں کہ یہ برداشت کرنا پڑے گا کچھ وقت، اور پھر امیدیں دلا رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک اتنا امن دنیا میں قائم ہو جائے گا کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے چلے گی اور کوئی اس کی طرف نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے. ایسا وقت آنے والا ہے، لیکن ابھی صبر کرنا پڑے گا. جب ہجرت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں، اور وہاں جب بدر میں بھی آپ نے خود لڑائی نہیں لڑی ہے. بدر میں تو ایک قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ نے 2 فریقوں کو لڑوا دیا آپس میں. تو قرآن کہہ رہے کہ آپ کا ارادہ تو نہیں تھا لڑنے کا، لیکن اللہ نے ایک ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ لڑائی کے بغیر چارہ نہیں تھا. 313 کو 1000 سے لڑوا کے اللہ نے فتح عطا فرما دی. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں. پھر احد میں بھی دفاعی جنگ ہوئی ہے، خود سے آپ نے بڑھ کے حملہ نہیں کیا. آپ کیوں حملہ نہیں کر رہے خود سے بڑھ کے بھائی؟ جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے نا، پھر آپ نے پہلی لڑائی لڑی ہے، مکہ پہ خود حملہ کیا. اس سے پہلے آپ نے خود حملہ نہیں کیا، اس لیے کہ اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نبی نے بھی اسباب کو دیکھا ہے سب سے پہلے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تو اسباب اختیار کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک 10,000 کا لشکر تیار نہیں ہوا آپ نے مکہ پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ آپ دفاعی پوزیشن میں رہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا بس ہم دفاع کریں گے. احد میں بھی آپ نے دفاع کیا. غزوہ خندق میں بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ ان کو مدینہ میں گھسنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے بھی آپ نے وظیفے یہ دعائیں نہیں مانگی ہیں محض، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ بھائی سارے قبائل مل کے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے روکیں ان کو. سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہمیں مدینہ کے چاروں طرف خندقیں کھودنی پڑیں گی. کس قدر ٹینشن والا کام تھا، آپ ذرا گڑھا کھود کے دکھائیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ بچانے والا ہے بھائی، اب میں کیسے اپنے ساتھیوں کو بھوکا پیاسا رکھوں، اور ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہیں، معاشی لحاظ سے ہم بہت کمزور ہیں، پہلے ہی کمزور ہیں، اور پھر یہ بیچارے جو ہے نا مسکین صحابہ ہیں، اور اب ہم کیا کریں، ہم گڑھے کھودیں گے اور ان کو آنے سے روکیں گے. ہم کوئی بزدل ہیں، آئیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم لڑیں گے ماریں گے، مر گئے تو مر گئے، بچ گئے تو بچ گئے، دیکھا جائے گا. ایسا تو نہیں ہوا. یا آپ نے یہ بتایا یہ والا وظیفہ پڑھ لو، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے فلاں ہر ایک دوسرے پہ پھونکے لگا دے، یا سورہ فاتحہ 6 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے سب ایک دوسرے پہ پھونک لگائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آرام سے سو جاؤ. یہ سب ایسی بنائی ہوئی باتیں میڈیا کی، اور یہ شیطان پروپیگنڈا کر رہا ہے. نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تصدیق کی یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے، کہ واقعی سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں. جب آپ کو یقین ہو گیا بھائی یہ خبر درست ہے، اب آپ پریشان ہوئے کہ بھائی اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کریں گے تو کس کس سے لڑیں گے بھائی، ہم تو چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. پریشان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو بلایا کیا کرنا ہے. تو صحابہ نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، عربوں نے نہیں دیکھی تھی کہ بھئی ایسے بھی اتنے سارے قبائل بھی کبھی حملہ کرتے ہیں. تو آپ پریشان ہوئے، آپ نے کہا کوئی ہے ایسا جو جس نے یہ جنگ دیکھی ہو. تو ایران کے رہنے والے تھے حضرت سلمان فارسی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایسے جنگیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں کھودتے ہیں جن کو گھوڑے پار نہ کر سکیں، کیونکہ جب گڑھے کھود دیں گے اتنے بڑے بڑے تو وہ پار کیسے کریں گے، گڑھے میں جائیں گے اوپر کیسے آئیں گے گڑھے سے. آپ نے مشورہ کیا تو اس کے علاوہ اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، یعنی سب سے بہتر بات آپ کو یہی لگی کہ بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ یہ تو سارے ہم پہ حملہ کر دیں گے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، ہم ہوتے اس وقت ہم کہتے یار یہ کیا قوم کو ٹینشن میں ڈال دیا، گڑھے کھودے ہوئے ہیں بیٹھ کے، پہلے ہی بھوک لگ رہی ہے، پہلے نہ پانی پینے کو، اور پھر معاشی لحاظ سے ہم ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں، اور پھر ادھر بیٹھ کے گڑھے کھودیں گے، اور پھر جناب یہ اتنے گڑھے کھودنا کی طرح اتنی کرینے بھی تو تھی نہیں، اس میں بیلچوں سے اتنی مٹیاں نکالنا، اور پھر یار یہ کیا مسئلہ ہے،
وہ جو ہے نا بس یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے ہم اس طرح، تو اگر گڑھے کھودتے رہے تو ویسے ہی مر جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اپنی ذمہ داری پوری کی، مکمل اسباب اختیار کیے حفاظت کے. کس قدر ٹینشن والے اسباب تھے آپ دیکھو. صحابہ کا بھوک سے یہ حال ہونے لگا تھا، بے ہوش ہو کے گرنے لگے تھے. نبی کی 4 نمازیں قضا ہو گئی غزوہ خندق میں. اندازہ لگائیں آپ، 4 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی. تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی، نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. وہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تیر جس کو لگے لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بچانے والا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس وقت میدان جنگ میں نماز کا طریقہ نازل نہیں ہوا تھا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میدان جنگ میں کیسے، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھا سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی نماز. 4 نمازیں قضا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کیوں قضا ہوئی؟ کہ بھائی پہلے اپنے لوگوں کی جان